اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس کائنات کی پرفیکشن کو دیکھو، اس کو اسموتھ فنکشن دیکھو، پھر اس کائنات پہ پھیلی ہوئی گیلیکسیز کو دیکھو، ان کے سولر سسٹمز کو دیکھو، یہ رات دن کے نظام کو دیکھو، ایک پرفیکشن ہے، اس میں حکمتیں ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی صناعی ہے، اس کی کریشن کی خوبصورت دلیلیں ہیں جو تمہارے سامنے آتی ہیں۔ عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کون ہیں عقل مند لوگ؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ذکر کسے کہتے ہیں؟ عربی میں کہتے ہیں استحضار اللہ فی القلب، دل میں اللہ کو حاضر رکھنا۔ جب دل میں اللہ کو حاضر رکھیں گے تو زبان پر بھی ذکر ہوگا، اور سوچئے گا اور نوٹ کیجئے گا، آنکھ بھی ذکر کرے گی، کان بھی ذکر کرے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر کھڑے بیٹھے اور کروٹوں پر بھی اللہ کا ذکر ہوگا، یہ مستقل ہے، فکر بھی اور ذکر بھی۔ ہمارے استاد ڈاکٹر سعد صاحب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، یہ سلوک قرآنی ہے۔ سلوک کون سا والا؟ سالک، راستے پر چلنے والا، سلوک راستہ، سلوک قرآنی، اللہ کی معارفت کے حصول، اللہ کو پہچاننے کے لیے جو قرآن راستہ بتاتا ہے وہ کیا ہے؟ فکر اور ذکر دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، اور فکر بھی کرتے ہیں عقل مند لوگ اور ذکر بھی کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے ہوئے۔ ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ ذکر کے بغیر اگر غور و فکر ہوگا نا تو رشین گئے تھے اسپٹنک لے کے اسپیس میں، کہا بہت کچھ ملا، خدا نہیں ملا۔ تو پھر ان میں اور ایک جاہل میں کیا فرق ہے؟ سب کچھ مل گیا، خدا نہ ملا، تو اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی؟ بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، چلے جا رہے دنیا سے، پوچھا گیا اباؤٹ کریٹر، ہو از کریٹر، کچھ بھی نہیں۔ اچھا کیا ہوگا دنیا کے بعد؟ نتھنگ ڈوئنگ۔ تو اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔ عقل مند وہ ہے اس کائنات میں غور کرے گا، اللہ کو پہچانے گا۔ جو مضامین، سبحان اللہ، جو مضامین سورہ فاتحہ کے وہی ادھر میچ ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سلیم الفطرت انسان کے جذبات، غور و فکر انسان تعصب کے بغیر کرے گا، پہنچے گا کہاں؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ آپ اور میں اسے اللہ کہتے ہیں۔ اس ذکر کے ساتھ جب فکر ہوگی تو معرفت الہی ملے گی، بندہ اللہ کو پہچانے گا۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، پکار اٹھتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ جب غور کریں گے اس کائنات کے اندر، اپنے وجود میں بھی غور کریں گے، اس کائنات میں بھی پرفیکشن نظر آئے گی، مقصدیت نظر آئے گی، اور ہر ایک شے میں پرپز نظر آئے گا۔ تو کائنات بنی ہے پرپز فلی، تو کیا ہماری تخلیق پرپز لیس ہوگی؟ ہمارا پیدا کیا جانا بے مقصد ہوگا؟ نہ، یہ توحید سے آخرت تک کا سفر ہے۔ سبحان اللہ، یہ توحید سے آخرت کا سفر ہے۔ الفاتحہ میں کیا ہے؟ مالکی یوم الدین، اندر فطرت میں احساس موجود ہے، نیکی اچھی شے ہے، بدی بری شے ہے، سچ اچھی صفت ہے، جھوٹ بری بات ہے، دونوں کے نتائج الگ ہونے چاہیے اور نکلنے چاہیے، مگر نظر نہیں آ رہا دنیا میں۔ مگر اندر یہ فطرت میں جو ترازو رکھ دی گئی، یہ با مقصد ہے۔ کوئی وقت آئے گا جب اس تقاضے کے مطابق فیصلے ہوں گے اور نیکی کا بدلہ ملے گا، بدی کی سزا ملے گی، وہ کیا ہے؟ وہ آخرت ہے۔ تو یہ الفاتحہ کے مضامین بالکل ادھر میچ ہو رہے ہیں آل عمران کی ان آیات میں۔ کیا نتیجہ نکلتا ہے غور و فکر کا؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ سبحانک، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تو اس بات سے پاک ہے کہ بے مقصد کوئی شے پیدا کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ قدیر ذات ہے، حکیم ذات ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اس نے اگر یہ کریشن بنائی، یہ ساری تخلیق کی ہے، مقصد ہے۔ اس نے بندوں کو بنایا، مقصد ہے۔ رب سبحانک، اللہ تو ہر عیب سے پاک، تو پاک ہے اس بات سے کہ بیکار کسی شے کو پیدا کرے۔ ہاں، یہ کائنات با مقصد بنائی گئی تو ہماری تخلیق بھی با مقصد ہے۔ فقنا عذاب النار، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ کیوں؟ دنیا میں جو شے مقصد پورا نہیں کرتی اس کو ڈسٹ بن میں ڈالتے ہیں، اس کے بعد وہ سارا کہاں ڈمپ ہوتا ہے؟ کسی جگہ پر جا کر پھر اس کو جلا دیا جاتا ہے۔ بے مقصد شے، یوز لیس شے، ورتھ لیس شے، وہ جلا دی جاتی ہے نا۔ تو جو بندے اللہ اکبر اپنے مقصد زندگی کو پورا نہ کریں وہ بیکار ہیں، ان کو جہنم کی آگ میں جھونکا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ فقنا عذاب النار، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا، اے ہمارے رب، بڑی جامع دعائیں، جیسے البقرہ کے آخر میں دعائیں تھیں، یہاں بھی جامع دعائیں عطا ہو رہی ہیں۔
ربنا اے ہمارے رب انک من تدخل النار بے شک جسے تو نے آگ میں داخل کر دیا فقد اخزیتا تو یقیناً اسے تو نے رسوا کر دیا وما للظالمین من انصار اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا جہنم میں جانے والا وہ تو رسوا ہو گئے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے یہاں تک چند باتیں ہو گئی ایمان عقلی والی غور و فکر سے بندہ نتیجے پر پہنچے گا توحید اور آخرت لیکن تفصیل عقل نہیں بتا سکتی خالق ہے کون ہے کیا چاہتا ہے اس کے ساتھ ریلیشن کیا ہے یہ عقل نہیں بتا سکتی تو جہاں عقل کی حد ختم وہاں سے وہی کا آغاز سبحان اللہ ادھر الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم تھا مانگنے پر مجبور ہیں اسی میں تصور پہ رسالت کا آ گیا ادھر پیغمبر کی پکار کو سننے کی بات آ رہی ہے عقل لے جائے گی ہے کوئی ضرور اور ہونا چاہیے کوئی عالم لیکن وہ ہے کون اور وہ عالم کون سا یہ تفصیل عقل نہیں بتاتی یہاں سے وہی کی ضرورت کا آغاز وہی کی ضرورت کا احساس پیدا ہوتا ہے اور اب ایمان سمعی کا بیان پیغمبر کی بات کو سن کر قبول کیا جانے والا ایمان جب یہ ملے گا تو شعوری سطح پر کانشیس لیول پر ایمان کی تکمیل ہوتی ہے فرمایا ربنا اے ہمارے رب اننا سمعنا منادیا بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا ینادی للایمانی جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا ان آمنوا بربکم فآمنا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئے اس کے پکارنے پر ایمان لائے اس سے سن کر ایمان لائے اور سچی بات فقہاء نے لکھا میرا اور آپ کا ایمان کس بات پر کھڑا ہے اس بات پر کھڑا ہے کہ تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وہ خبر جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے دی اس کی تصدیق کرنا یہ ایمان ہے ہر وہ خبر جو حضور نے عطا فرمائی اس کی تصدیق کرنا یہ ایمان ہے یہ ایمان سمعی کا ذکر ینادی للایمانی جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا ان آمنوا بربکم فآمنا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئے ربنا اے ہمارے رب فاغفر لنا ذنوبنا بس ہمارے گناہ بخش دے وکفر عنا سیئاتنا اور ہماری برائیاں مٹا دے کفر میں ایک ہے کفار ہم کہتے ہیں نا کافر کی جمع کفار ایک ہوتا ہے کفار کہتے ہیں کسان کو سبحان اللہ یہ سورۃ الحدید میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کفار کیا کرتا ہے یعنی کسان کیا کرتا ہے زمین کو کھودتا ہے بیج ڈالتا ہے پھر اس کو برابر کرتا ہے تو بیج کہاں گیا چھپ گیا تو کسان کفار چھپانے والا اللہ تو ہمارے گناہوں کو چھپا دے بس ایک ترجمہ کیا جاتا ہے مٹا دے نظر ہی نہ آئے کہیں اللہ اکبر تو اس میں بڑا گہرا مفہوم ہے چھپا دیے جانا اور مٹا دیا جانا سبحان اللہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا اے ہمارے پس ہمارے گناہ بخش دے وکفر عنا سیئاتنا اور ہماری برائیاں مٹا دے وتوفنا مع الابرار اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے یہ نبیوں نے دعائیں کی ہیں اللہ اکبر والحقنی بالصالحین نبیوں نے دعائیں کی یوسف علیہ السلام نے وادخلنی فی عبادک الصالحین سلیمان علیہ السلام نے اللہ نیک لوگوں میں داخل فرما دے اور نبیوں سے بڑھ کر نیک اور ہوگا وہ دعائیں کرتے ہیں ہمیں بھی دعائیں سکھا دی گئی ہے وتوفنا مع الابرار اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے ربنا اے ہمارے رب اللہ اکبر ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک اے ہمارے رب اور ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جس کا تو نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے ولا تخزنا یوم القیامہ اور روز قیامت ہمیں رسوا نہ کرنا انک لا تخلف المیعاد بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا اللہ کل رسوا نہ کرنا آج ہمیں دنیا کی رسوائی کی فکر ہے نا ہے دنیا کی رسوائی مگر دنیا عارضی ہے یہاں کی رسوائی بھی عارضی ہے کل دائمی معاملہ وہاں کی رسوائی بھی دائمی ہے اللہ وہاں کی رسوائی سے بچا لے ولا تخزنا یوم القیامہ اور ہمیں قیامت دن رسوا نہ کرنا انک لا تخلف المیعاد بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا ہمارے استاد ڈاکٹر سراج صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ اللہ تیرے وعدے میں کوئی شک نہیں مسئلہ ہمارا ہے پتہ نہیں مستحق بنے کہ نہ بنے تو دے دے بس ہمیں تو عطا فرما دے وہ جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ فرمایا ولا تخزنا یوم القیامہ اور ہمیں روز قیامت رسوا نہ کرنا انک لا تخلف المیعاد بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا آگے بڑا پیارا لفظ ہے اللہ کہتے ہیں میں نے قبول کر لیا سبحان اللہ اللہ بہت پیارا ہے البقرہ کی آیات پر تو جواب عطا کرتا ہے وہ حدیث میں آیا یہاں قبولیت کا اللہ اعلان فرما رہے ہیں سبحان اللہ سکھاتا بھی ہے اور قبولیت کا اعلان بھی فرماتا ہے اس قدر اللہ پیارا ہے فرمایا فاستجاب لهم ربهم تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى اللہ نے فرمایا بے شک میں ضائع کرنے والا نہیں ہوں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت بعضکم من
بعض, तुम एक दूसरे की जिन्स से हो. हाँ, घर का निज़ाम चलाने के लिए मर्द को किफ़ालत की जिम्मेदारी दी है, औरत को मर्द के ताबे रखा. ये घर गृहस्थी का इंतज़ामी मामला है. लेकिन अल्लाह को पाना, अल्लाह को राज़ी करना, अल्लाह की जन्नत हासिल करना, अल्लाह के यहाँ अजर को बढ़ाना, ये मैदान मर्द के लिए भी खुला हुआ है और औरत के लिए भी. दायरे कार का फ़र्क होगा. नमाज मर्द की अफजल किधर? जमात में. औरत पर जमात की लाजमी नहीं है, पाबंदी नहीं की गई उस पर, और वो घर में भी अदा करेगी, अजर पाएगी इंशाअल्लाह. फर्क होगा दायरे कार का, लेकिन ये मैदान खुला हुआ है. अल्लाह को राजी करना, अल्लाह की नेमतें हासिल करना, अल्लाह की जन्नत को पाना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशनुदी को तलाश करना, ये मैदान दोनों के लिए खुला है. फरमाया अन्नी ला उज़ीउ अमल आमिल मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा, बेशक मैं ज़ाया करने वाला नहीं हूँ तुम में से किसी भी अमल करने वाले के अमल को, खा वो मर्द हो या औरत. बाज़ुकुम मिन बाज़, तुम एक दूसरे की जिन्स से हो, इंसान ही हो, अल्लाह की मखलूक हो. और फिर आगे से ईमान वाले हो, ईमान वालों का जिक्र हो रहा है, तो तुम अल्लाह की मखलूक हो, अमल करोगे अल्लाह अता फरमाएगा. हाँ, अब अमाल की इंतहा का भी जिक्र आ रहा है. ईमान शऊरी मिलेगा तो अमल सबूत पेश करेगा. ईमान अगर दिल में होगा, शऊरी सतह पर, यकीन की सतह पर, अमल सबूत पेश करेगा. बार बार जिक्र आ रहा है आमनु व आमिलुस सालिहात, आमनु व आमिलुस सालिहात. फरमाया अब क्या है? फल्लदीना हाजरू, फिर वो लोग जिन्होंने हिजरत की, वो उखरिजू मिन दियारिहिम, और जो अपने घरों से निकाल दिए गए. अब देखिए, हिजरत की अलग जिक्र है और घरों से निकाला जाना अलग है. हिजरत की एक है आगाज का मामला, एक है इंतहा का मामला. अल बकरा में अर्ज किया था मैंने, हिजरत का आगाज क्या है? गुनाहों को छोड़ना, हदीस शरीफ के मुताबिक. इंतहा क्या है? राह खुदा में घर बार को भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दो. हिजरत का आगाज गुनाहों को छोड़कर, ये तो रोजाना है. और कभी अल्लाह की खातिर उसके दीन के लिए घर बार को भी छोड़ना पड़े. फरमाया व उखरिजू मिन दियारिहिम, और जो अपने घरों से निकाल दिए गए. व ऊदू फी सबीली, और जो मेरी राह में सताए गए. व क़ातलू, और जिन्होंने क़िताल किए यानी अल्लाह की राह में. व क़ुतिलू, और क़त्ल यानी शहीद कर दिए गए. ये इंतहाई बात आ गई. ईमान के तकादों में इबादात भी हैं, मुआमलात भी हैं, अखलाकियात भी हैं, इन्फाक भी है, सब कुछ है. कभी राह खुदा में जान तक का नजराना पेश करने का मौका भी आ सकता है. फरमाया व क़ातलू व क़ुतिलू, और जिन्होंने अल्लाह की खातिर क़िताल किया और जो शहीद यानी और जो कत्ल यानी शहीद हुए. लौ कफ़िरन्न अन्हुम सय्यातिहिम, अरबी उस्लूब में बड़ी ताकीद है. अरबी उस्लूब में लाम ताकीद वाला, फ़िल मुदारे में और आखिर में नून तशदीद वाला. लौ कफ़िरन्न अन्हुम सय्यातिहिम, मैं ज़रूर उनकी बुराइयों से दूर कर दूंगा. वलउदखिलन्नहुम जन्नातिन, और ज़रूर उन्हें ऐसे बागात में दाखिल करूंगा. तजरी मिन तहतिहा अनहार, जिनके नीचे नहरें बहती हैं. सवाबम मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह के यहाँ से बदला है. वल्लाहु इंदहु हुस्नुल सवाब, और अल्लाह ही के पास बेहतरीन बदला है. व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.